بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ ہم جس شخص کو ووٹ دے رہے ہیں، جس پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں، اس کا ویژن دیکھنا چاہیے، اس کے دیکھنا چاہیے وہ کیا چاہتے ہیں، ان کی منصوبہ بندی کیا ہے، وہ کس طرح ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اور اس میں سب سے یہ ہے کہ ہمارا دفاع مضبوط ہونا چاہیے، ہماری پوری پلاننگ ہونی چاہیے، ہمارے جتنے بھی ماڈرن ایج کے تقاضے ہیں، ماڈرن ایج کی جو ضرورت ہے، نیڈ ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے ملک کو ترقی کی طرف لے کے جائیں، اور قومی سلامتی کا ایک بنیادی جو کہ ہم کس طرح ملک کو سلامتی اور دوسرے جو ظالم ہیں، جو دوسرے جو ہیں کسی بھی طرح سے انٹرفیئر کریں گے، یا ہماری جو آزادی ہے وہ کیسے برقرار رہے۔ آزادی کو ہم سامنے رکھ کے بات کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ آزادی کو اور آزادی کی بقا کے لیے اور قوم کی سربلند کرنے کے لیے، اور جو دشمن ہوتے ہیں ان کے لگام دینے کے لیے ہماری جو قوت ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی جو ہے نا اپنے سستی نہیں کرنی چاہیے، اور پورے جدید تقاضوں کے مطابق ماڈرن اس دور میں جس میں ہم جی رہے ہیں، جو ہمارے ضرورت ہے، جدید میزائل، گائیڈڈ میزائل ہونی چاہیے، ہمارے جو ہیں ہونے چاہیے، ہمارے جدید طیارے جو دنیا کے بہترین طیارے، ہمارے پاس جدید ریڈار اور جدید قسم کے آبدوزیں اور دور سے دور تک مار کرنے والے ہتھیار، اور ہمارے پاس اس طرح کے سائنسدان اور اس طرح کے فنی ماہرین ہونی چاہیے جو ہمارے اس طرح کے لوگوں کی نیکسٹ جو ابھی ہم کس طریقے سے ایٹمی پروگرام کو، تاکہ اگر کہیں وار ہوتا ہے تو اس کو ہم کس طریقے سے اس کو ناکارہ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک نئی ٹیکنالوجی آئے گی تو اس میں ہم پہلے کس طرح طریقے سے کریں کہ ایٹمی ہتھیاروں کو اس سے کیسے ملک کو محفوظ کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم ان کا اثر کم کر سکتے ہیں، کن طریقوں سے۔ پہلے تو یہ بات اس طرف جائیں نہیں، لیکن یہ ہے کہ جب دشمن ہے تو دشمن کی تیاری کے لیے اگر آپ پوری تیاری نہیں کریں گے تو پھر اس لیے آپ دوسرے اسلامی ملکوں میں کس طریقے سے ان کو بھی کہ یہ بنیاد ہے، آپ کسی دوسرے سے اگر اپنے ملک کو سلامتی کے تحفظ دیں گے، دوسروں کی فوجیں لے کے اپنے ملک میں رکھیں گے، تو پھر وہ کتنی دیر، وہ تو کہیں بھی ایک تو ان کی طرف سے جو ڈیمانڈ بہت ہوگی، اور دوسرا جو ہے نا کبھی بھی وہ ان کا مائنڈ چینج ہو جائے گا، اور پھر آپ کی آزادی بھی سلب ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے ملک کی ترقی کے ساتھ دوسروں لوگوں کو جو ہے نا ایک جدید دور سے آگاہ کر سکتے ہیں، جدید دور سے جس میں ہم گزر رہے ہیں، اور نئے طریقے جو آ رہے ہیں ان کو ہم دوسرے ملکوں کو وہ بھی متعارف کروا سکتے ہیں، دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں، خصوصاً مسلم دنیا کی بات کر رہے ہیں۔ اور اس میں ہمیں یہ ہونا چاہیے، ہماری اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے کہ ہم دوسرے ملکوں کے ساتھ ہمارے رابطے بہت مضبوط ہوں، ہمارے بہت سے دوست ہونے چاہیے، ہمارے زیادہ دوست ہونے چاہیے، ہمارے دشمن نہ ہونے کے برابر ہونے چاہیے۔ اپنے اس بقا کے لیے اور اپنی پوری کوشش کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ ہم کام کریں، اپنی ٹیکنالوجی کو بڑھائیں، اپنے سسٹم کو اپڈیٹ کریں۔ لوگ سائنٹیفک ریسرچ کرنے والے ہمارے ملک میں بہت زیادہ آنے چاہیے، ہمارے سائنٹیفک ریسرچ کرنے والے، تاکہ دوسرے ملک ڈیمانڈ کریں، خصوصاً مسلم ممالک، تاکہ اس طرح کی ہماری انوویشن ہونی چاہیے، اس بنیاد پہ کریٹیویٹی ہونی چاہیے۔ ہمارے تصور کرنے والے لوگ بہت بڑی ہونی چاہیے، تاکہ جو ہے نا ہم اس جدید دور میں گزر رہے ہیں اس کے مطابق اپنی صلاحیت کو
برقرار رکھ سکیں، اپنی صلاحیت کو بہتر کر سکیں، اور ہمیں اس سے بڑھ کر ہمارے جو دوسرے چاند پہ یا دوسرے جو ہمارے ہیں اس طرح کے بھی ہمارے شٹل انہیں لانچ کرنے چاہیے، اس طرح کے پروگرام بھی جو ہے ہم بنانے چاہیے، اور تاکہ دوسرے سیاروں میں بھی ہم دیکھ سکیں اور وہاں سے کیا چیز لا سکتے ہیں۔ بڑے بڑے خزانے پڑے ہوئے ہیں، ملک کی ترقی کے لیے سوچیں، لیکن آپ نے جس بندے کو ووٹ دینا ہے کیا وہ حقیقی اس ترقی کے اور اس سے جو ہماری ضرورت ہے ملک کے لیے جو بنیادی ہماری قوت ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے اور بڑھانے کے لیے کیا ان کے پاس منصوبہ بندی ہے؟ آپ جس پارٹی کو بھی دیکھیں لیکن لائل ہو، ملک کے ساتھ قوم کے ساتھ لائل ہو، اور ہمیشہ یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ وہ کسی بھی قسم کی سودا بازی نہ کرے، خوف ڈر نہ ہو، طاقت حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرے، اپنی ایک ذمہ داری سمجھ کے کام کرے، اور یہ ان کے لیے ایک ٹیسٹ امتحان ہے جو قوم نے ان کو سونپا ہے، تو ووٹ اس کو دیں جو نئے جدید تقاضوں کو سمجھ سکے، قرآن و سنت کو سمجھتے ہوں، دین کو سمجھتے ہوں، پرائرٹی دین ہونا چاہیے ان کا، ایسے لوگوں کو دیں۔ اگر ہم نہیں دیں گے، ایسے لوگوں کو دیں گے جذبات میں آ کے، تو یہ زیادتی ہوگی۔ تو اپنی پوری کوششوں کے ساتھ آگے جائیں، کوششیں کرتے رہیں، انشاءاللہ کامیابی دنیا میں بھی ہوگی، آخرت میں ہوگی، لیکن جو بھی کام کریں للہ کریں، اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ والسلام۔